اور آپ کو اپنے لڑکے اور لڑکیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کو اتنی لمبی داڑھی تھی، ماتھے پر سجدے کا نشان تھا، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے آپ، اور آپ کی جوان بیٹی رات کو 2 بجے موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی، آپ کیا کر رہے تھے؟ ماں سے پوچھا جائے گا تو پردے میں نکلتی تھی، تو چہرہ ڈھانپ کر کے نکلتی تھی، تیری 19 سال کی 18 سال کی لڑکی میک اپ کر کے سج کر کے سور کر کے بے پردہ نکلا کرتی تھی، تو 50 سال کی بڑھیا ہے، تو 60 سال کی بڑھیا ہے، تو اگر بغیر پردے کے بھی نکلے گی تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن 18 سال کی 20 سال کی تیری جوان بیٹی بغیر پردے کے نکل رہی تھی۔ میری پیاری ماں بہنوں، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی بہن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی اولاد کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے نبی نے اپنے آخری ٹائم میں وصیت کی کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے بیوی ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہارے نوکر چاکر ہیں، تم ان کا خیال کرو، وہ تمہارے گردن پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم ان کا خیال کرو، قیامت کے دن تم کو ان کا حساب دینا پڑے گا۔ سوموار کا دن آیا، اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری دن ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی، آپ اپنے بستر سے اٹھے، آپ نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ مسکرانے لگے، میرا مشن کامیاب ہے، میرے صحابہ میرے مشن پر چل رہے ہیں، میرے صحابہ میرا کام کر رہے ہیں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں محسوس کر لیا، اللہ، محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں میرے بھائی۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز کی حالت میں صحابہ نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، ہمیں ڈر لگا کہ کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے، کہیں ہماری نماز ٹوٹ نہ جائے، کہیں ہم نمازوں کو چھوڑ نہ دیں۔ ابوبکر صدیق کو بھی احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کے پیارے نبی نے اشارہ کیا کہ اے ابوبکر تم نماز کو جاری رکھو، تم ہی نماز پڑھاؤ، تم پیچھے مت ہٹو۔ ابوبکر صدیق نے فجر کی نماز پڑھائی، نبی نے پردہ ہٹا دیا، پردہ واپس سے گرا دیا، اور جب نبی نے پردہ گرا دیا، صحابہ کہتے ہیں یہ آخری نظر تھی جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے اوپر ڈالی تھی، یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کا۔ جیسے جیسے چاشت کا وقت قریب ہو رہا ہے، جیسے جیسے سورج ڈھل رہا ہے، اللہ کے نبی کی کمزوری بڑھ رہی ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے اپنے باپ کو دیکھنے آتی ہیں، اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھتی ہیں، بڑے درد کے ساتھ حضرت فاطمہ کہتی ہیں واہ کر بابا، واہ کر بابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے فاطمہ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے، آج کی تکلیف تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آنے والی ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے کان میں ایک بات کہی، میں ہنسنے لگی، میں رونے لگی، پھر آپ نے میرے کان میں کچھ کہا، میں ہنسنے لگی۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ اے فاطمہ تیرے کان میں کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے ایسا کہ پہلے تو رونے لگی پھر ہنسنے لگی؟
حضرت فاطمہ نے کہا میں نہیں بتا سکتی، یہ میرے باپ کا راز ہے۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی اب تو اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، اب تو بتا دے تیرے کان میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے امی جان، اللہ کے نبی نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ، جبریل امین ہر سال میرے پاس رمضان میں آتے ہیں اور مجھے ایک مرتبہ پورے قرآن کا دور کراتے ہیں، لیکن اس سال جب رمضان کا مہینہ آیا تو جبریل 2 مرتبہ میرے پاس آئے اور 2 مرتبہ انہوں نے قرآن کا دور کرایا۔ اے فاطمہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری موت کا ٹائم آ چکا ہے، میرا آخری ٹائم آ چکا ہے۔ یہ سن کر کے میں رونے لگی۔ پھر میرے باپ نے میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ، میرے گھر والوں میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تم ہی کرو گی، اور اے فاطمہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تم کو بنا دیا جائے؟ جب یہ سنا تو میں ہنسنے لگی، میں خوش ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسے جیسے چاشت کا ٹائم قریب آ رہا ہے، اللہ کے نبی کی کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق بھی تھی کہ آخری ٹائم میں میرا لعاب دہن اللہ کے نبی کے لعاب دہن کے ساتھ مل گیا، میرا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک کے ساتھ مل گیا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کی وفات کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، آخری دن تھا، میرے بھائی عبد الرحمن آتے ہیں، وہ مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے مسواک کو دیکھا، آپ نے ارادہ ظاہر کیا کہ عائشہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے میں نے مسواک کو نرم کیا، اور پھر میں نے وہ مسواک اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دی، اور اللہ کے نبی نے اتنے اچھے طریقے سے مسواک کی جیسے صحت اور تندرستی کی حالت میں آپ کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ نے مسواک کی۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا آخری ٹائم ہے تو آخری ٹائم مسواک کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے پاس صاف منہ لے کر کے انسان جائے۔ آخری ٹائم میں مسواک کرنا بھی اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے۔ مسواک کیا آپ نے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا لعاب دہن اللہ کے نبی کے لعاب دہن کے ساتھ مل گیا، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو میری گود میں سر رکھے ہوئے تھے، میرے پہلو پر آپ سر رکھے ہوئے تھے، میری گود میں آپ لیٹے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی بے چین ہو گئے، آپ کے بغل میں ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ بار بار اس پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر آپ پانی ڈالتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں موت کی سختی کو پسند نہیں کرتی تھی، پہلے میں موت کی سختی کو برا سمجھتی تھی، لیکن جب میں نے اپنے نبی کے اوپر موت کی سختیوں کو دیکھا میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ میں اس کے بعد کبھی بھی میں موت کی سختی کو ناپسند نہیں کرتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے بھی موت کی سختی کو محسوس کیا۔ میرے پیارے ساتھی، اب بار بار اپنے چہرے پر پانی ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو مجھے اپنے نبیوں کے ساتھ شامل کر دے، اپنے صدیقین بندوں کے ساتھ شامل کر دے، اپنے شہداء کے ساتھ شامل کر دے، اپنے صالحین کے ساتھ تو مجھے شامل کر دے۔ اتنا کہا اللہ کے نبی نے
اور اس کے بعد آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ اے اللہ تو مجھے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس بلا لے، اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے شامل فرما دے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی کے ہاتھ دھیرے دھیرے نیچے آتے چلے گئے اور آپ کے بدن سے آپ کی روح نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ سوموار کا دن تھا، یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی میرے بھائی۔ امت کی تاریخ میں اس سے زیادہ غم کا کوئی دن نہیں تھا، اس سے زیادہ افسوس کا کوئی دن نہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے باپ کی موت کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں اور کہتی ہیں، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا اجاب ربا دعا الى جبریل ننعا۔ اے میرے ابا جان، آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، اور ہم جبریل امین کو آپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ ہم جبریل کو بتا رہے ہیں کہ اے جبریل، اب تمہارا دنیا میں آنا بند ہو گیا، اب تم کس کے پاس آؤ گے؟ اب تو اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ اے جبریل، ہم تم کو اللہ کے نبی کی موت کی خبر دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کی وفات کی خبر۔ صحابہ کے لیے برداشت کے باہر تھی میرے پیارے صاحب، صحابہ کے لیے برداشت کے باہر تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں، جس دن اللہ کے پیارے نبی مدینہ آئے، اضاء منہا کل شیء، مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انتقال ہوا، اس دن مدینہ کی ہر چیز اندھیری ہو گئی، ہر چیز تاریک ہو گئی، ہر چیز کالی پڑ گئی۔ اسی وفات کے موقع پر جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی تو واپس آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو موت آ گئی، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ یعنی حضرت عمر کا دماغ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو موت آ سکتی ہے، آپ کی وفات ہو سکتی ہے۔ مگر اس موقع پر اگر کسی نے بہادری کا ثبوت دیا، ہمت کا ثبوت دیا، جرأت کا ثبوت دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ جب ابو بکر صدیق کو پتا چلا اللہ کے پیارے نبی کی وفات کی خبر ملی، بخاری کے الفاظ ہیں، ابو بکر صدیق آئے اور آتے ہی سیدھے اماں عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، آپ کی ڈیڈ باڈی موجود ہے، آپ کے بستر پر آپ کو لٹایا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کی پیشانی کو چوما، آپ کے ماتھے کو چوما اور روتے ہوئے کہا، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، لن یجمع اللہ علیک موتتین ابدا۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موت نہیں دے گا، ایک موت سب کو آتی ہے، وہ آپ کو آ چکی ہے، اب دوسری کوئی موت آپ کو آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مسجد میں آئے، مسجد میں صحابہ کا مجمع لگا ہوا، عمر فاروق بڑے غصے میں کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق منبر کے قریب آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کرتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبلہ الرسل۔ ارے محمد تو ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں۔ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جب یہ آیت پڑھی حضرت ابو بکر صدیق نے
صحابہ کہتے ہیں یہ آیت تو پہلے سے قرآن میں موجود تھی اور پہلے بھی ہم اس آیت کو پڑھتے تھے، مگر آج ایسا لگا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے اور پہلی مرتبہ ہم ابوبکر صدیق کے منہ سے اس آیت کو سن رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی تاریخی بات کہی تھی، وہ بات سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا تھا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات۔ او لوگو جو محمد کی عبادت کرتا تھا، جو محمد کو اپنا رب مانتا تھا، وہ یہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، آپ کو موت آ چکی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو وہ یہ کان کھول کر کے سن لے کہ اللہ تعالیٰ اکیلی ایسی ذات ہے کہ وہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ جب یہ تقریر کی حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکے اور میں زمین پر بیٹھ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے پیارے نبی دنیا سے جا چکے۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال اور بدھ کے دن آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کو جب غسل دیا جانے لگا، حضرت علی بھی تھے غسل دینے والوں میں، اسامہ بن زید بھی تھے غسل دینے والوں میں، آپ کے اہل بیت اور آپ کے گھر کے ہی لوگ آپ کو غسل دے رہے تھے، لیکن صحابہ کنفیوز تھے کہ آپ کو کیسے غسل دیں، آپ کے بدن سے کپڑا اتارے تو کیسے اتارے۔ آسمان سے آواز آئی کہ اپنے نبی کے بدن سے کپڑے مت اتارو، اسی حالت میں آپ کے اوپر پانی ڈالو۔ چنانچہ کپڑوں سمیت آپ کو غسل دیا گیا اور 3 سوتی چادروں میں آپ کو کفنایا گیا۔ آپ کی جنازے کی نماز کسی نے جماعت بنا کر کے نہیں پڑھی، کسی نے امام کے پیچھے نہیں پڑھی، ایک ایک کر کے لوگ آتے چلے گئے اور نماز پڑھ کے جاتے چلے گئے۔ پہلے مردوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد عورتوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد بچوں نے نماز پڑھی۔ آپ کی جنازے کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی گئی۔ آپ کے دفن کرنے کا جب مسئلہ آیا، اس میں بھی اختلاف ہوا کہ کہاں آپ کو دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ کے سنا دی کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے نبی کو وہیں دفنایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی قبر آپ کے اسی حجرے میں بنائی گئی اور آپ کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ وہ لوگوں، نبی کی پیدائش کا جشن منانے والوں، نبی کی وفات کا تذکرہ بھی کبھی یاد کر لیا کرو۔ اسی ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی کی وفات کا یہ دردناک واقعہ بھی پیش آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کی وفات میں بھی ہمارے لیے عبرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آج محبت رسول اس لفظ کو ہم نے بدنام کر دیا۔ محبت تو بڑا پاکیزہ لفظ ہے میرے بھائی، محبت کے لفظ کی قدر کرو، نبی سے سچی محبت کرو، اور جس کو نبی سے سچی محبت ہوگی وہ نبی کی سنتوں سے محبت کرے گا، نبی کے طریقے سے محبت کرے گا، وہ دین میں نیا کام نہیں نکالے گا، وہ بدعت نہیں نکالے گا۔ یاد کرو اللہ کے نبی کا وہ خطبہ، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے خطبہ دیا اور ایسا خطبہ دیا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور دل غمگین ہو گئے۔ اور خطبہ دینے کے بعد صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے تو آج ایسا خطبہ دیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الوداعی خطبہ ہے، یہ آخری خطبہ ہے۔ اے اللہ کے نبی، اس موقع پر آپ کچھ نصیحت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، والسمع والطاعت، اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اپنے امیر کی بات ماننا۔ کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے، تم اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ آج اختلاف موجود ہے میرے پیارے ساتھیوں، کوئی جلوس نکالتا ہے، کوئی نہیں نکالتا ہے، کوئی نعرہ لگاتا ہے، کوئی نہیں لگاتا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف کے ٹائم کرنا کیا ہے، نبی نے کرنے کا کام بتایا۔
آپ نے فرمایا انہو من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو جب اختلاف آ جائے تو تم میرے طریقے پر چلنا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا، میرے صحابہ کے طریقے پر چلنا، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اور میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اپنے ڈاڑھ کے دانتوں سے تھام لینا، یعنی کبھی مت چھوڑنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بدعتوں کا زمانہ ہے، خرافات کا زمانہ ہے، نبی سے محبت کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ میں نبی کی یہی حدیث آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ نبی کے طریقے کو تھام لیجئے، نبی کی سنت کو تھام لیجئے۔ جو نبی کا سچا چاہنے والا ہے، میں نے خطبے میں وہ آیت پڑھی تھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تم کو جو دے دیں لے لو، اور رسول جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ نبی نے 2 عید دی ہے، نبی کی شریعت میں کوئی تیسری عید نہیں ہے، لہٰذا 2 عید کو کافی سمجھو۔ نبی سے محبت ہے تو نبی پر درود پڑھو، نبی پر سلام پڑھو، نبی کی سنت پر عمل کرو، نبی کے طریقے پر چلو، لیکن اسلام کو بدلنے کی کوشش مت کرو، شریعت کو بدلنے کی کوشش مت کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کی تقریر کا میرا یہی پیغام ہے کہ ہم نبی سے صحیح اور سچی محبت کریں، اور یہی تڑپ اور یہی جذبہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے نبی سے سچی محبت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، رب العالمین ہمیں بدعت و خرافات سے بچا، رب العالمین جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کہ ہماری